نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اصحاب رسول کے دل کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور سربلندیاں ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اتباع اور اطاعت کے اندر ہے، اس لیے وہ اس سے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اولاد کی قربانی دے جاتے تھے، مال کی قربانی دے جاتے تھے، جان کی قربانی دے جاتے تھے اور بیویوں کی قربانی دے جاتے تھے، اپنی تمناؤں اور خواہشات کی قربانی دے جاتے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکل اس کی واجبی سی ہے، انتہائی سیاہ رنگ ہے، جس کی وجہ سے اس کا لقب اسود پڑ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری تو بڑی خواہش ہے لیکن میری رنگت کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، جہاں بھی پیغام بھیجتا ہوں اگلے انکار کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں اور عمر بن وہب کی ایک ہی لڑکی تھی، انتہائی خوبصورت، ذکی، فقیہ تھی، ذہین بچی تھی اور خوبصورت بھی بڑی تھی، بڑے بڑے رشتے اس کے لیے آ رہے تھے، لیکن عمر بن وہب کو کوئی دامادی کے لیے لڑکا پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر بن وہب باہر آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ حضرت عمر بن وہب نے جب حضرت سعد کی شکل و صورت کو دیکھا تو فوراً انکار کر دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب واپس پلٹے تو وہ جو شرم و حیا والی بچی تھی وہ بھی اپنے باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ جب باپ واپس آئے تو اس نے کہا بابا آپ نے کیسے غضب کی بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس کر دیا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو باپ نے کہا بیٹی وہ تیرے لیے بالکل موزوں نہیں تھا، وہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی اور اس کا رنگ بھی بالکل سیاہ تھا۔ تو اس بیٹی نے کہا اے ابا جان آپ نے آنے والے کو نہیں دیکھنا تھا، آپ نے تو بھیجنے والے کو دیکھنا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا ہے اور آپ کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو باپ نے انکار کیا تو بیٹی نے کہا اے ابا جان میں اس پہ راضی ہوں، میں نے نکاح کرنا ہے، آپ اسے واپس بلائیے۔ باپ نے کہا میں اس کو واپس نہیں بلاتا۔ تو شرم و حیا کی اس بیٹی نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت سعد کو آواز دی، فرمایا یا عبد اللہ ارجع، اے اللہ کے بندے واپس پلٹ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ تو لڑکی جب واپس آئی تو اس نے اپنے باپ اور ماں کو کہا آپ نے بہت غضب کی بات کی، اگر اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم پر تو اللہ کا غضب آ جائے گا۔ لہذا باپ اور ماں کو تیار کرتے ہوئے وہ بیٹی اور ماں اور باپ والدین اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچے اور کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے، یہ لڑکی ہے آپ اس کا نکاح حضرت سعد سے کر دیجئے۔ حضرت سعد کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، پہلے کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں تھا، اب اتنی خوبصورت بیوی مل گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر حضرت سعد کا نکاح کروا دیا اور اس لڑکی کو امہات المؤمنین کے حجرے کے اندر بھیج دیا، اس کو بنا سوار کر آپ اس کو سعد کے کچے گھر کے اندر بھیج دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا آپ کے پاس مال اور دولت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا جاؤ بازار کے اندر اپنی بیوی کے لیے عند الملاقات کوئی اچھا سا تحفہ خرید کر لاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی خوشیوں کے اندر گم بازار کی طرف جا رہے ہیں اور تحفے اٹھاتے ہیں اور کوئی تحفہ اپنی بیوی کی شایانہ شان پسند نہیں آتا، کبھی کسی تحفے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی تحفے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی کشمکش کے اندر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز کانوں میں پڑتی اور وہ کیا کہتا ہے یا خیر اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے شاہ سوارو جہاد کے لیے نکلو تمہیں جنت کی بشارتیں ہوں۔ اب دیکھتے ہیں ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف نئی نویلی دلہن کی محبت ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی آواز ہے۔ تو جب یہ آواز سنی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے سارے ولولے ماند پڑ گئے اور آنکھوں کے اندر
جنت کی نعمتیں دوڑنے لگیں اور وجود کے اندر جہاد کے لیے رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پیسوں سے اپنی بیوی کے لیے تحفہ خریدنے آئے تھے، انہی پیسوں سے تلوار خریدتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں، نیزہ خریدتے ہیں، اور سر پر خوبصورت پگڑی باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ ملتے ہیں اور دیوانہ وار لڑ رہے ہیں، دیوانہ وار لڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران ہیں کہ اتنی دیوانگی سے کون لڑ رہا ہے۔ جب گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر زمین پر آ اور آستینیں جب چڑھائیں تو ان کے بازوؤں کی سیاہی کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور آپ نے آواز دی، لیکن ساتھ پر جنت کی نعمتوں کا اتنا غلبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف کوئی ان کی توجہ نہ گئی، اور اسی حالت کے اندر وہ لڑتے لڑتے شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، جنگ کے اختتام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی لاش مبارک پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کا زخمی گھوڑا اور ان کی تلوار منگوا کر ان کی بیوی کے حوالے کی، اور فرمایا ان کے سسرالیوں کو جا کر میرا پیغام دینا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی لڑکی سے بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں ساتھ کی شادی کر دی ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ صحابہ کے اندر کہ محبت رسول اور اطاعت رسول کے مقابلے میں اگر بیوی آ گئی، بچے آ گئے تو سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔